أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإطرته أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں جمع ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے حصۃ التجوید اور تلاوت کی طرف۔ 5ویں پارے کا پہلا رکوع آج کا ہمارا موضوع ہے، آئیے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعض الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ والمحصنات، صاد حرف استعلاء، صفت استعلاء کی وجہ سے اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ نون کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا۔ الف المدیہ الصغیرہ، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، اور یہ حمزہ، یہ الف محل مد اور اس کے بعد یہ حمزہ سبب مد اسی کلمہ میں موجود ہے، لہٰذا یہ مد متصل ہوگی، اس کو 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ الا میں جو الف خالی از حرکت ہے ما قبل مفتوح ہے، الف مدہ ہے، اور یہاں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، یہاں یا ساکن ما قبل مفتوح یہ یا لین ہے، نرمی سے ادا کریں گے، اے مان نہیں کہیں گے، ای مان کہیں گے۔ الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور تا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، یہ اسم جلالت اللہ یا اللہم اس سے ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا اس کو مفخم موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے۔ علیکم، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے یا لین، اور یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، تو یہاں میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ احل لکم، میم ساکن کے بعد میم متحرک تھا تو میم ساکن کا میم متحرک میں ادغام کر دیا، اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں۔ لکم ما ورا، را کو را چکے مفتوح ہے اس لیے اس کو مفخم کر کے پڑھیں گے۔
الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. اب یہ الف محل مد بن گیا اور یہ حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہے اور اس لیے یہ مد متصل ہے. جب سبب مد اسی کلمہ میں موجود ہو تو وہ مد متصل، اور جب سبب مد یعنی جس کی وجہ سے مد آ رہی ہے وہ اس کلمہ میں موجود نہ ہو بلکہ اس سے آگے والے کلمہ میں موجود ہو تو وہ مد منفصل ہوتی ہے. اب یہاں یہ مد متصل ہے. ذالکم، ذال کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے. یہاں میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، یہ حمزہ متحرک ہے. اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو کہیں گے ادغام، اس کو کہیں گے اظہار شفوی. یہاں نون ساکن کے بعد تا، یہ حرف اخفا ہے تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے. یہ با ساکن ہے تو اس پر قلقلہ واجب ہوگا. قطب جدن، قاف طا با جیم دال، یہ حروف جہاں کہیں قرآن مجید میں آئیں تو ان پر قلقلہ واجب ہوتا ہے بشرط یہ کہ یہ حروف ساکن ہوں. واو خالی، واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، اور یہاں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے. یہ میم ساکن کے بعد یہ میم متحرک تھا تو پہلی میم کا دوسری میم میں ادغام کر دیا، یہ ادغام شفوی ہوا. اور صاد صفت استعلاء ہے، اس کو مخفف پڑھیں گے. یا ساکن ہے ما قبل مقصور، یا مدہ ہے، اور غیر یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے. را جو ہے متحرک مفتوح ہے، را کو مفخم ادا کریں گے. مسا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے. اور نون کو جب ساکن کر کے پڑھیں گے تو اس سے پہلے حرف مدہ ہے، لہذا یہ مد عارض بن جائے گی، مد عارض. استمتعتم، میم ساکن کے بعد تا ہے، لہذا نہ با ہے نہ میم ہے تو یہ میم ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، اس کو اظہار شفوی کہیں گے. یہاں میم ساکن کے بعد یہ با ہے، میم ساکن کے بعد جب با آ جائے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اخفاء شفوی. ہا کے نیچے یا المدیہ الصغیرہ ہے. نون ساکن کے بعد یہ ہا حرف اظہار ہے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. حرف اظہار کون کون سے ہوتے ہیں؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اظہار میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. حمزہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ ہے، ایک الف کے کئی مقام اس کو لمبا کریں گے. تو واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہے. وجو میں واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے. را جو ہے یہ مفخم ادا ہوگا، یہ اس کے اوپر یہ مفتوح ہے، نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا. یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے. ضاد صفت استعلاء کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا. یہ تا جب اس پر وقف کریں گے تو یہ ہا بن جائے گی، اور جب وقف نہیں کریں گے تو پھر تا کے اوپر چونکہ تنوین ہے اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے، پھر اس کا ادغام کریں گے. یا تو اس کو پڑھیں گے اجورہن فریدہ، یا اس کو پڑھیں گے اجورہن فریضۃ، پھر اس واو کے ساتھ اس کو ملا کر ادا کریں گے. لام کے اندر جو الف ہے یہ خالی از حرکت، یہ ما قبل اس کا مفتوح الف کو الف مدہ ہوگا. یہاں بھی وہی قانون ہے، یا ساکن سے ما قبل، یا ساکن ہے ما قبل مفتوح ہے، یا لین ہوگا. میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے ادا کریں گے. فی ما
یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح تو الف مدہ ہے۔ یہاں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ، اور را کے اوپر زبر ہے لہذا را موٹا کر کے پڑھا جائے گا، ضاد صفت استعلاء کی وجہ سے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یا ساکن ما قبل مفتوح یا لین ہے، میم ساکن کے بعد با ہے، اخفاء شفوی ہوگا، میم کو چھپا کر مخرج میں ادا کریں گے۔ نون ساکن کے بعد با حرف اقلاب ہے تو اس نون کو اس چھوٹی میم کے ساتھ بدل کر پڑھنا واجب ہے، اس نون کو نہیں، اس میم کو اس چھوٹی میم کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے۔ فریدہ یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ، ضاد صفت استعلاء ہونے کی وجہ سے مفخم ادا ہوگا۔ انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اس میں جلالت کا ما قبل مفتوح ہے، اس کو مفخم ادا کریں گے۔ آنا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح الف مدہ ہے، علی من میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، میم من میم کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا حرف اظہار ہے، اس نون تنوین کو ظاہر کر کے ادا کریں گے۔ میں باقی تلاوت کر دیتا ہوں اور قوانین آپ خود اپلائی کریں گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي عنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ آئیے چلتے ہیں آج کے حصۃ و ترجمہ اور گرامر کی طرف۔ جی سورہ النساء ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے چوتھے پارے کی آخری آیت کریمہ ہم تلاوت کر چکے، جس میں ان خواتین کا تذکرہ تھا جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب ان میں سے کچھ خواتین 5ویں پارے کی اس پہلی آیت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے پہلی کیٹیگری والمحصنات، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، من النساء
من سے النساء نسوتن کی جمع ہے عورتوں میں سے، اور نکاح والی محسنہ عورت، ایسی عورت کو کہتے ہیں جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہو، اس کو محسنہ کہا جاتا ہے۔ من النساء عورتوں میں سے، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہے، الا مگر ما ملکت ایمانکم جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، ما جو مالکت مالک ہو جائیں، ایمانکم تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تمہاری کسٹڈی میں آ جائیں، یہ کافروں کے ساتھ جنگ ہو اور کافروں کی خواتین قیدی ہو کر وہ اسلام کے پاس موجود ہوں اور سپہ سالار اعظم ان کو اپنی فوج میں ڈیوائیڈ کر دے، تو وہ آنے والی خواتین باندیاں کہلائیں گی۔ تو ان کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ جو تمہاری ملک میں آ جائیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام کسی بھی صورت میں نکاح کے بغیر کی پرمیشن نہیں دیتا۔ تو یہاں بھی چونکہ بات چل رہی تھی ان خواتین کی جن سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کو بتا دینے کے بعد جو باقی بچیں گی ان ساریوں سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، تو بغیر نکاح کے حلت کا حکم نہیں آئے گا، حلت کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، اللہ کا فرض کیا گیا ہے، علیکم تم پر، وَأُحِلَّ لَكُمْ اور حلال کی گئی ہیں، لکم تمہارے لیے، ما وراء جو پیچھے بچ گئیں، ذالکم ان سب کے، اور فرمایا کہ پھر ان احکام حرمت کو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور اس کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان تبتغوا باموالکم تمہارا تلاش کرنا، باموالکم اپنے اموال کے ساتھ، محسنین غیر مسافحین نکاح کے ذریعے طلب کرو اور پاک دامن رہتے رہو، فمستمتعتم پس جو تم نے فائدہ حاصل کیا، بہی ان کے ساتھ، منہن ان خواتین سے، تو فآتوہن تم ان کو عطا کرو، اجورہن ان کا اجر، مقررہ مہر، فریدہ جو فرض کیا گیا ہے، پھر ان میں سے جن سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا ہے تو انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، ولا جناح علیکم اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریدہ اور تم میں پر کوئی گناہ نہیں اس چیز میں، تراضیتم جس میں تم راضی ہو گئے، بہی اس کے ساتھ، من بعد الفریدہ وہ مہر مقرر کرنے کے بعد، یعنی مہر مخصوص ہو گیا حق مہر کی رقم، مگر خاتون چھوڑ دے اپنی مرضی سے تو پھر مرد پر دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یا مرد نے، خاتون نے کہا میں نے اتنا حق مہر لینا، مرد نے کہا نہیں میں تو اتنا دے سکتا ہوں، خاتون نے کہا چلے مجھے اتنا بھی منظور ہے، تو یہ دونوں اس بات پہ راضی ہو گئے، تو یہ کمی یا زیادتی حق مہر کے اندر، یا پھر مقرر حق مہر میں سے اپنے فریضہ سے دستبردار ہو جانا، اپنے حق سے دستبردار ہو جانا، اس پر باہم رضامند ہو جانا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو شخص تم میں سے استطاعت نہیں رکھتا، منکم تم میں سے، طولاً کہ وہ
جو کوئی تم میں سے آزاد خاتون کے ساتھ نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو، تم میں سے کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو ان کے حل محسنات کہ وہ محسنہ سے نکاح کر سکے، مؤمنات جو مومن ہے، تو فَمِمَّا مَلَكَتْ پس وہ شخص جو کنیزیں ہیں، ایمانکم تمہاری ملکیت میں آ گئیں، من فتیاتکم المؤمنات تو ان سے، ان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ اور اللہ تمہارے ایمان کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہے۔ کنیز کی میں ابھی ڈیفینیشن بتا چکا کہ وہ جو کافرہ خاتون مسلمانوں کے لشکر میں مسلمانوں کے ہاتھ لگیں گی دوران جنگ، ان کی بات چیت ہو رہی۔ واللہ اور اللہ رب ذوالجلال عالم جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بے ایمانکم تمہارے ایمان کی کیفیت کو، بعدکم من بعد تم سب ایک دوسرے کی جنس سے ہو، فَانْكِحُوهُنَّ پس تم نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ تو پس تم ان کنیزوں سے بھی نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ اور تم ان کو عطا کرو، اجورہن ان کے اجر، بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ، اور انہیں ان کے مہر حسب دستور ادا کرو، محسنات غیر مصافحات اس حال میں کہ وہ عفت قائم رکھتے ہوئے، پاکیزگی اور طہارت قائم رکھتے ہوئے قید نکاح میں آنے والی ہوں، نہ کہ بدکاری کرنے والی ہوں، ولا متخذات یخدان اور نہ در پردہ آشنائی کرنے والی ہوں۔ یعنی لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر تعلقات قائم کرنے میں بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ پھر جو محسنہ نکاح حصار میں آ جائیں، فَإِذَا أُحْسِنَّ پھر جو نکاح میں آ جائیں، حصار نکاح میں، تو فَإِنْ أَتَيْنَا پس اگر وہ لے کر آئیں، بِفَاحِشَةٍ بدکاری، تو فَعَلَيْهِنَّ پس ان خواتین پر نصف و آدھا ہے، آدھی سزا ہے، ما علی المحصنات من العذاب جو آزاد کنواری عورتوں کے لیے مقرر ہے سزا میں سے۔ یہاں یہ دیکھیے، یہ آیت کنیز جو ہوتی ہے نا، کنیز، اس کا حق مہر آزاد خاتون کے حق مہر کا نصف ہوتا ہے، پھر یہ بدکاری کرے تو اس کو سزا بھی اسی طرح نصف دی جائے گی، پھر یہ طلاق بھی آزاد خواتین کو 3 دی جائیں گی، اور جو یہ کنیز ہے اس کی 2 پر ہی طلاق کے واقع ہو جائیں گے۔ اس کے سبھی معاملات دوسری آزاد خواتین سے آدھی آدھی ہیں۔ ذالکا یہ لمن خشی العنت منکم یہ اجازت اس شخص کے لیے ہے جسے تم میں سے گناہ کے ارتکاب کا اندیشہ ہو، یعنی تم میں سے اس قدر نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو دی جا رہی ہے جس شخص کو اپنے نفس پر صبر نہیں ہے اور اسے خدشہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات کے
میں پھنس کر کہیں کوئی معاشرے میں غلط کاری کا ارتکاب نہ کر بیٹھے۔ اور پھر وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم اپنے نفوس پر صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اچھا، یہ ارتکاب گناہ میں ایک بات اور واضح کرتا چلوں، یہ ایسے شخص کے لیے ہے جو اتنا نحیف، کمزور اور مالی حالت میں گرا ہوا ہے کہ جو اپنی خاتون کے اخراجات کو برداشت نہیں کر سکتا، آزاد خاتون کے، تو پھر وہ کسی لونڈی یا کنیز سے نکاح کر لے، اور یہ اجازت اسے دی جا رہی ہے تاکہ معاشرے میں برائی نہ پھیلے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا نکاح کے معاملے کو عام اور سادہ اور حدود و قیود سے پاک کیا جائے گا، جیسے آج معاشرے میں مختلف اقسام کی پابندیاں عائد کرتی جاتی ہیں، تو اس سے معاشرتی برائیوں میں کسی حد تک قابو پایا جا سکتا ہے۔ دوسری بات کہ مرد کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ تب کسی کو اپنے نکاح کے بندھن میں رکھے جب اس کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، اور اگر پورا نہیں کر سکتا تو وَأَن تَصْبِرُوا، پھر وہ کسی غنیز غلام خاتون سے نکاح کر لے کہ اس کا خرچہ آدھا ہوگا، اور اس کے لیے بہتر کنڈیشن یہ ہے کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ آج کا ذوقو اختتام پذیر ہوا، جس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کی تفسیر از حد ضروری تھی، وہ میں نے یہاں تحریر کر دیے ہیں، آپ اس کو بغور مطالعہ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اور میرا کورس میں شامل ہونے والے تمام احباب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی صحیح طور پر تفہیم نصیب فرمائے، اور ہمیں قرآن مجید کی دہلیز پر اپنی پیشانیوں کو جھکانے کی توفیق نصیب فرمائے۔